الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کنز الایمان قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارا تلفظ درست کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بہت اہم ٹاپک ہے، نماز کے اندر جو تشہد پڑھی جاتی ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، آج اس کا تلفظ ہم نے درست کرنا ہے، اس کا شرعی حکم جاننا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آج موسٹ امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک ضرور واچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یقین مانیں ہماری اکثریت جو ہے وہ اتنی غافل ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے، سمجھ لیں کہ یہ آپ پر واجب ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگر آپ توجہ کریں گے تو بہت ساری اغلاط آج دور ہو جائیں گی، کوشش کرتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، بعض پڑھے لکھے لوگ اس کو تشاہد پڑھ دیتے ہیں۔ تشاہد لفظ تشاہد نہیں ہے، تشہد تشہد ہے، یعنی کہ ہاں کے اوپر تشدید ہے، تشہد۔ اور اکثر اس طرح پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ایسے کر کے۔ تو یقین مانے یہ جو تشہد ہے التحیات، اس کا ایک ایک حرف پڑھنا واجب ہے، اس کا ایک ایک حرف پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک حرف بھی اس کا چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا، اور جب واجب ترک ہو جاتا ہے، اگر جان بوجھ کے ترک ہو جائے تو پھر نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو اس پر پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں ہر نماز میں اگر وہ 2 رکعت کی نماز ہے تو دوسری رکعت پر بیٹھنا یہ فرض ہے، اور اس کے اندر تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے، جیسے مغرب کی 3 رکعت کی نماز ہوتی ہے اور وتر جو ہے وہ 3 رکعت کے ہوتے ہیں، تو اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، 2 بار بیٹھنا ہوتا ہے، تو دوسری بار بیٹھنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور اس میں تشہد التحیات دونوں مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کا مکمل پڑھنا واجب ہے۔ تو آج ہم اس کی اغلاط دور کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، بچوں کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ توجہ آپ نے رکھنی ہے، اسکرین پر بھی نظر رکھیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو لکھا ہوا بھی میں دکھاؤں گا جو غلط ہے اور جو درست ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے جب بیٹھ جاتے ہیں تو التحیات پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو جلدی میں یا بے علمی میں ہم اس کو یوں شروع کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات۔ التحیات لفظ نہیں ہے، اس میں التحیات ہے، ہا اور آگے یا کے اوپر تشدید ہے، التحیات للہ۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات للہ۔ اس میں ہا نکل رہا ہے، التحیہ، التحیہ نہیں ہے، التحیات، ہا کو باریک کریں گے، التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات للہ، والصلوات، والصلوات، والطیبات، 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 السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک نہیں ہے، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک نہیں، اس میں عین پھر حذف ہو جاتا ہے نا، السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک، ایھا النبی، ایھا النبی، ایھا نبی نہیں ہے لفظ، اکثر ایھا نبی پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا نبی، ایھا النبی، ایھا النبی،
अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अब वक्फ करेंगे तो वबरकातु पढ़ देते हैं, वबरकातु, आगे हा जो है वो ख़त्म कर देते हैं, लिहाजा इसको तवज्जो से पढ़ना है, वबरकातुह। अगर आपने रुकना है यहाँ पर तो वबरकातुह। बेहतर ये है कि अगर आप ना भी रुकें भी और वक्फ में अगर आप इसको वबरकातुहु पढ़ दें तो ये ठीक है, मतलब कि ये ना हो कि हाथ छूट ही जाए, वबरकातुहु कर लें, ये दुरुस्त है, ठीक है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, अस्सलामु अलैना, ऐन के साथ, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यहाँ पे वाले इबादिल्लाह पढ़ देते, वाले इबादिल्लाहि सालिन, वाले इबादिल्लाहि सालिन, व अला ऐन के साथ, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे शहादत आ रही है, अशहदु ला इलाहा लफ्ज़ है ही नहीं, उसका तो माना ही गलत हो जाएगा। लफ्ज़ है अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। आगे वशहदु नहीं लफ्ज़, वशहदु व अशहदु क्या है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु ऐन के साथ, अब्दुहु व रसूलुहु। जब तशहुद में नमाज़ पढ़ रहे हो, तशहुद में जब आप अशहदु अल्लाह पे पहुँचे ना, अशहदु पे आप उंगली उठाएंगे ऐसे, इसको हिलाना नहीं है, झुलाना नहीं है या खड़ी नहीं रखना, बल्कि इतनी देर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, जब इल्लल्लाह पर पहुँचे तो उंगली को सीधा कर देना है, ये सुन्नत है, इस तरह करना सुन्नत है। अगर किसी ने उंगली ना उठाई तो उसकी नमाज हो जाएगी, सुन्नत तर्क हो जाएगी, जो कि तर्क नहीं करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने उंगली नहीं उठाई तो अब उसकी नमाज में असर नहीं होगा, नमाज उसकी पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक जल्ला शानो हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो मुकम्मल वाच करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार भी करनी पड़े तो ज़रूर करें, ताकि आपको इल्म नाफ़े नसीब हो। अगर आपकी तशहुद आज आपने दुरुस्त कर ली तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, मेरी वीडियोस को वॉच भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरों तक भी ये इल्म पहुँच जाए। और हाँ, लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। अल्लाह पाक आपको दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमाए।